بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلیٰ تعلیمی نمایاں پوزیشن لینے والے ایک نوجوان جس کا نام عامر تھا، ملک کی ایک بڑی اور نامور کمپنی میں ادارتی منصب کے لیے درخواست جمع کروائی اور اسے ابتدائی طور پر اسے منصب کے لیے موزوں امیدوار قرار دے کر فائنل انٹرویو کے لیے تاریخ دے دی گئی۔ انٹرویو والے دن کمپنی کے سربراہ نے نوجوان کی پروفائل کو غور سے دیکھا اور پڑھا۔ نوجوان اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر آخری مرحلے تک نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ اپنی تعلیمی اداروں میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتا رہا اور یہ معیار آخر تک برقرار رہا۔ مینیجر نے نوجوان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تعلیم کے معاملے میں تمہیں کبھی کسی مشکلات یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ نوجوان نے بتایا کہ تعلیمی میدان میں مجھے کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مینیجر نے کہا، یقیناً یہ تمہاری والدی ہوں گے جس نے تمہاری مہنگی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے ہوں گے۔ عامر نے کہا، میری والد کا تو اس وقت انتقال ہو گیا جب میں پہلی کلاس میں پڑھتا تھا۔ میری تعلیم کے سارے اخراجات میری والدہ نے برداشت کیے۔ مینیجر نے پوچھا کہ تمہاری والدہ کیا کرتی ہے؟ نوجوان نے بتایا کہ میری والدہ دھوبن ہے جو لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے۔ مینیجر نے اچانک نوجوان سے کہا کہ اپنے ہاتھ سامنے کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے تو مینیجر نے کہا، آپ کے ہاتھوں کی نزاکت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں پڑھائی کے علاوہ تم نے کبھی کوئی کام ہی کیا ہی نہیں۔ نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا۔ مینیجر نے کہا، اچھا عامر بتاؤ کہ کبھی تم نے کپڑے دھونے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا؟ عامر نے کہا، نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ اپنا سبق یاد کرنے کا کہا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کپڑے میں خود دھو لوں گی۔ میں ہمیشہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا اور ویسے بھی میری ماں جتنی تیزی سے کپڑے دھوتی تھی اتنی پھرتی سے تو میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ مینیجر نے کہا کہ تمہارے تعلیمی ریکارڈ سے بہت متاثر ہوں مگر جاب پر رکھنے کے لیے ایک شرط ہے، تم ایک دن کے لیے اپنی ماں کی جگہ خود دھوبی گھاٹ جاؤ گے اور سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو گے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ تجھے جاب پر رکھا جائے یا نہیں۔ نوجوان کو یہ شرط بہت عجیب لگی مگر کام ملنے کے اطمینان اور خوشی نے اسے جلد سے جلد گھر جانے پر مجبور کیا۔ گھر جا کر اس نے ماں کو سارا واقعہ بیان کیا اور جلدی سے ماں کے کپڑے دھونے لگا اور کہا کہ آج میں آپ کی جگہ خود دھوبی گھاٹ جاؤں گا اور سارے کپڑے دھوؤں گا۔ آخر نوکری کا ملنا اسی شرط سے جڑا ہوا تھا۔ نوجوان کی ماں نے خوشی تو محسوس ضرور کی مگر ساتھ ہی ساتھ اسے یہ شرط بڑی عجیب بھی لگی۔ دماغ میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے رہے کہ آخر یہ نوکری حاصل کرنے کے لیے کون سی شرط ہے؟ ایسی شرط رکھنے پر کمپنی والوں کو کیا درکار ہے؟ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں سنا تھا نہ ہی کہا تھا مگر ان سب باتوں کے باوجود ماں نے اپنے ہاتھ بیٹے کے سامنے بڑھا دیے۔ عامر نے اپنی ماں کے ہاتھ دھونا شروع کیے۔ ہاتھوں کا کھدرا پن یہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی خاطر بہت مشقت کی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج پہلی بار اسے اپنی ماں کی طویل محنت کا اندازہ ہو رہا تھا، وہ محنت جو اس نے اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے کی تھی۔ ہاتھ کھدرے تو تھے، ساتھ ساتھ بہت سی گانٹیں بھی تھی۔ آج نوجوان کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کھدرا پن اگر اس کی تعلیم کی قیمت چکاتے چکاتے ہوا ہے تو یہ گانٹیں ان کی ڈگریوں کی قیمت کے طور پر پڑی تھی۔ نوجوان ہاتھ دھونے سے فراغت پا کر خوشی سے اٹھا اور میلے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر دھوبی گھاٹ روانہ ہوا۔ کپڑوں کی گٹھڑی کھولی اور ایک میلی سی قمیض کی جیب بہت بھاری محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جیب میں کچھ رہ گیا ہے۔ جب نوجوان نے جیب کھولی تو حیران رہ گیا کیونکہ اس میں 5-5 ہزار کے کافی نوٹ موجود تھے۔ یہ لاکھوں روپے تھے جو اس کی قسمت بدل سکتے تھے۔ اس نے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈالے اور کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ سارا دن کپڑے دھو دھو کر وہ ہلکان ہو چکا تھا۔ شام کو گھر واپس آیا تو اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ قمیض کس کی ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا۔ ماں نے اسے بتایا، یہ فلاں تاجر کے کپڑے ہیں۔ وہ پیسے اس نے ماں کے حوالے کیے تاکہ وہ ان کو واپس کر دے۔ آج کے دن تھوڑے سے کپڑے دھونے کی وجہ سے اس کا جسم شک ہو چکا تھا۔ سارا دن زبان پر کوئی شکوہ لائے بغیر کپڑے دھونے والی ماں سے باتیں کرنا اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ کسی بھی طرح باتوں سے بھر نہیں رہا تھا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ اسی کمپنی کے دفتر گیا۔ نوجوان کے چہرے سے چغراتی کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی تو آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کسی ندامت کی کہانی سنا رہی تھی۔ مینیجر نے اس سے پوچھا کہ کل جا کر تم نے کیا کیا، کل ہونے والے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ نوجوان نے مختصر بتایا کہ کل جا کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھ دھوئے، پھر وہ کپڑے اٹھائے اور دھوبی گھاٹ روانہ ہوا، حتیٰ کہ کپڑوں سے ملنے والے پیسوں کا بھی ذکر اس نے کر ڈالا۔ مینیجر نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے تمہاری ایمانداری کا ٹیسٹ تھا۔ کیا اتنے سارے پیسے دیکھ کر تمہارا ایمان ڈگمگا تو نہیں جاتا؟ یہ ہم نے چیک کرنا تھا۔ اس بات کی خوشی ہوئی کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔
मैनेजर ने मजीद कहा कि मैं तुम्हारे महसूसात को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ सुनना चाहता हूँ। आमिर ने कहा कि कल मुझे कुर्बानी की असल माना मालूम हुई। अगर मेरी वालदा की कुर्बानियाँ न होती तो मैं आज इस आलिमी मकाम पर हरगिज़ फायज न होता। दूसरा, मैंने वही काम करके अपने अंदर उस सख्त और कठिन मेहनत का एहसास पैदा किया जो मेरी माँ मेरे लिए करती थी। मुझे हकीकत में इसकी मेहनत का अंदाजा हुआ। तीसरा, मुझे खानदान की हिफाजत और कदर का इल्म हुआ। मैनेजर ने नौजवान को बताया कि वो अपनी कंपनी में मौजूद अदालती मनसब के लिए ऐसे शख्स की तलाश में था जिसमें दूसरों की मदद करने का जज्बा हो, दूसरों का एहसास रखने वाला हो और सिर्फ माल का हसूल ही उसका मकसद न हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी कंपनी ने तुझे इस मनसब के लिए मुंतखब किया है। इस दिन के बाद नौजवान ने पहले से भी ज्यादा लगन और जज्बे के साथ काम किया। दूसरों की मेहनत और लगन का एहसास करता था। सबको साथ लेकर चलना और सारे काम मिलजुल कर एक फरीक की हैसियत से सर अंजाम देना उसका वतीरा था और फिर उस कंपनी ने बहुत ही तरक्की की। इस कहानी से अख्ज़ किए गए कुछ नताइज मुलाहिज़ा फरमाइए। जिस बच्चे को मोहब्बत और शफकत के अलावा उसके मुंह से निकलने वाले हर ख्वाहिश की फौरी तकमील के माहौल में परवरिश की जाए, वो बच्चा अपने हक मिल्कियत महसूस करता है और हमेशा अपनी ज़ात और ख्वाहिशात को मुकदम रखता है। ऐसा बच्चा अपने बाप की मेहनत और मुश्किल से नावाकिफ है और बेखबर रहता है। जब अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो हर किसी से उस बात की तवक्को करता है कि वो उसके ताबे फरमान बरदार होगा। ऐसा बच्चा अगर अमली ज़िंदगी में किसी मनसब पर फायज हो जाए तो अपने मातहत दुख दर्द नहीं समझ सकता, उल्टा किसी भी नाकामी की सूरत में अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है। दूसरों को हक़ारत से देखना और कमतर समझना तो मामूल की बात है। ऐसा बच्चा अपने मफादात और कामयाबी को हासिल करने के लिए दूसरों को रास्ते से हटाना एक मामूली बात समझता है। देख लीजिए, अगर हम अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाजे से कर रहे हैं तो क्या हमारे मकासद हैं? हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं या फिर उनकी बर्बादी के असबाब फराहम कर रहे हैं? हो सकता है आपका बच्चा एक बड़े से और आलीशान घर में रहता है, अनोवा अक़साम के खाने खाता है, बयानों की तालीम हासिल करता हो, किसी प्रोजेक्ट या फिर बड़ी स्क्रीन वाली टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखता हो, लेकिन अगर कभी वो घर के लान का घास काटना चाहता है तो उसे उस काम का तजर्बा तो करने दीजिए। अगर वो खाना खा चुका है तो अपनी माँ और बहनों के साथ बावर्ची खाने में जाकर अपनी प्लेट भी धोने दीजिए। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आपके पास घर में खादमा रखने की हैसियत नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे की सही हसूलों के मुताबिक मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर इस बात का एहसास और शऊर पैदा हो कि उसके बाप ने उसके लिए जो दौलत छोड़ रखी है वो आसानी से नहीं कमाई गई थी। इसको हासिल करने के लिए उसके बाप ने सख्त मेहनत की थी। इन सब बातों से कता नज़र आप अपने बच्चे को एसार और कुर्बानी का मफहूम समझाएं। आपको इसे काम की तकलीफ़ और मसाइब से आगाह करना चाहिए। आपको इसे बताना चाहिए कि दूसरों की मेहनत और मुश्किल का एहसास किया जाए ताकि नताइज से सब मिलकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। खुदा से दुआ है कि वो हमें आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।